سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ أبدا حتى يدخل الجنة۔ فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، کسی بھی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو بہت سارے انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام یہ ارشاد فرمایا ایک انعام یہ ہے کان مغفرۃ لذنوبہ، افطاری کروانے والے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنا انعام ان کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہ اس کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا انعام وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جو افطاری کروانے والا ہے اللہ جل شانہ اس افطاری کی برکت سے اس کی گردن کو، اس کی جان کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور تیسرا انعام عطا فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جتنا روزے دار کو ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا ہی افطاری کروانے والے کو اکیلا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 10 آدمی کو افطار کروائے گا تو اتنوں کا ثواب ملے گا، 10 روزوں کا ثواب ملے گا، 20 کو کروائے گا تو 20 روزوں کا۔ اور یہ جو دوسری حدیث پاک ہے اس میں فرمایا، اس میں تو آپ علیہ السلام نے اپنی رحمت کی حد فرما دی ہے، فرمایا جو روزے دار کو افطاری کروائے گا حق تعالیٰ جل شانہ اس کو سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ 500 نیک بندے برگزیدہ بہت اللہ کے قریبی اور 40 ابدال قطب ابدال رہتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک چلے جاتا ہے دنیا سے تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، یہ ترتیب چلتی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے نشانیاں 3 ذکر فرمائی۔ پہلی نشانی یہ ذکر فرمایا کہ وہ 40 جو ابدال ہوتے ہیں اور 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ ان پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم ہونے کے باوجود اس ظالم کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری نشانی ذکر فرمایا کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ذکر فرمایا کہ وہ دوسروں پر بڑی ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، غم خاری کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک آدمی جب افطاری کسی کو کرواتا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ غم خاری اور ہمدردی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو افطاری کرواتا ہے وہ 500 برگزیدہ بندوں میں گویا شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت حماد، وہ روزانہ 50 آدمی کو افطاری کروایا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں اس لیے کرواتا ہوں، مستقی حدیث پاک پہنچی ہے جو آدمی کسی کو افطاری کرواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو عام دنوں میں تو اللہ کے نورانی فرشتے اور رحمت کے فرشتے روزانہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھیجتے ہیں عام دنوں میں، لیکن فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو افطاری کروانے والے کا اتنا اللہ کے ہاں مقام بڑھ جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار خود آ کر افطاری کروانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس سے حضرت جبرائیل امین لیلۃ القدر میں مصافحہ کر لینا ملنے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، دل میں رقت ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کیا دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں اور دل اس کا نرم ہوتا ہے۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے حق تعالیٰ ہم سب کو دل کی نرمی نصیب فرمائے، حق تعالیٰ ہم سب کے آنکھوں کو تر فرماتے، آنکھیں جب تر ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور آنکھیں جب خشک ہوتی ہیں جیسے قحط ہو جائے تو سبزہ نہیں ہوتا ہے، پھر فصل نہیں ہوتا ہے، اناج نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جب آنکھیں خشک ہوتی ہیں دعا میں اور تنہائی میں کبھی بھی نہ روئیں آنکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی جو سلسلے ہیں وہ سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے
لیے ہم سب نے ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔